नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नमाजी का लिबास। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युसल्ली अहदुकुम फ़िस्सौबिल वाहिदी लैसा अला आतिक़ैहि शै'न। कोई शख्स एक कपड़े में इस तरह नमाज ना पढ़े कि इसके कंधे नंगे हों। अम्र बिन अबू सुलेमा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मे सल्लमा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में एक ही कपड़े में लिपटे हुए नमाज पढ़ते देखा कि आपने इसके दोनों तरफ़े अपने कंधों पर रखी हुई थी। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ते थे और अपने तहबंद को छोटे होने के सबब अपनी गर्दनों पर बांध लिए होते थे और औरतों से कह दिया गया था कि जब तक मर्द सीधे होकर बैठ न जाएं, इस वक्त तक तुम अपने सर सजदे से ना उठाया करो। वो लोग एक ही कपड़े में नमाज़ पढ़ते थे। कपड़े की कमी होती थी तो अपने तहबंद को क्या करते थे, क्योंकि इसमें कहा गया कि कोई एक कपड़ा इस तरह से ना लपेटा जाए कि दोनों कंधे नंगे हों, तो वो क्या करते थे, तहबंद को उठा के यहाँ पे बांध लेते थे कंधों पे। ठीक है, तो अब जब हम इतना ऊपर उठाएंगे तो घुटने तक ही पहुँचेगा मुश्किल से, और सजदा करते वक्त हो सकता है सतर पीछे दिख जाए, जो पीछे हमारे रहे। अगर एक ही कपड़ा था उनके पास, सहाबा इकराम जो थे ना, जो मक्का से मदीना हिजरत करके जो लोग आए थे, बहुत बहुत पैसे वाले लोग, बहुत माल जायदाद सब था वो, लेकिन अल्लाह के लिए उन्होंने सब छोड़ दिया क्योंकि वो इस्लाम ले आए थे। तो लोग वहाँ के उनको परेशान करने लगे कि तुम एक अल्लाह की इबादत क्यों करते हो, इतने सारे जो बुत हैं उनकी इबादत क्यों नहीं करते हो, इन सब की करते थे, क्यों छोड़ दिया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पे जब वही नाज़िल हुई, इनके उस पर मान ले आए ना सब, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखनी पड़ी, सब लोग परेशान करने लगे। तो उन्होंने अल्लाह के लिए क्या किया, अपने घर माल जायदाद यहाँ तक कि रिश्तेदारों को छोड़ के मदीना हिजरत कर ली। तो कई लोगों के पास क्या था कि सिर्फ एक तहबंद हुआ करता था, दो कपड़े भी नहीं होते थे कि ऊपर अलग पहन लें अंदर नीचे अलग पहन लें। तो वो मना था कि ऐसे नमाज नहीं पढ़ी जाए कि दोनों कंधे खुले हों। तो तहबंद को क्या करते थे वो लोग, गले तक लाके बांध देते थे। अब जब हम इतना ऊपर तहबंद उठाएंगे तो क्या होगा, सजदे के वक्त सतर पीछे के लोग देख सकते हैं, हमारे छुपाने की जगह पीछे दिख सकती थी। तो फिर क्या कहा गया कि पीछे के जो लोग हैं वो सजदे से सर तब तक ना उठाएं जब तक कि आगे वाले लोग उठा के बैठ ना जाए। तो इस हदीस से यही बात साबित है कि जब तक मर्द सीधे होकर बैठ ना जाए, इस वक्त तक तुम अपने सर सजदे से ना उठाया करो, क्योंकि आखिरी जो रो होती थी ना, पिछले वाली सबसे, उसमें औरतें ज़्यादातर रहा करती थी। मोहम्मद बिन मनकद रहमतुल्लाह बयान करते हैं कि मैंने जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आया और तो क्या देखा उन्होंने कि वो एक कपड़े में लिपटे हुए नमाज़ पढ़ रहे थे और इनकी चादर एक तरफ रखी हुई थी। जब वो नमाज से फारिग हुए तो हमने उनसे कहा, ए अबू अब्दुल्ला, आपकी चादर पड़ी रहती है और आप नमाज पढ़ लेते हैं? तो उन्होंने फरमाया, हाँ, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरह नमाज पढ़ते देखा है और मैंने ये चाहा कि ऐसा ही करूं ताकि तुम्हारे जैसे जाहिल मुझे इस तरह नमाज पढ़ते हुए देख लें। देखिए जाहिल क्यों कहा गया उनको, कि जिसको किसी चीज़ का इल्म ना हो उसको कहा गया जाहिल। वो जानबूझकर होने के बावजूद भी चादर वो एक ही कपड़े में नमाज़ पढ़ रहे थे ताकि लोगों को पता चल जाए कि इस तरह से भी नमाज़ पढ़ी जा सकती है, क्योंकि हमारे नबी ने ऐसे नमाज़ पढ़ी है। इब्न अबी शैबा ने सही सनद के साथ सैयदना इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत किया कि वो नमाज में सदल करने को यहूद की मुखालफत में मकरूह समझते थे और फरमाते थे कि यहूद सदल करते हैं। इब्न अबी शैबा रज़ी अल्लाह अन्हु ने सही सनद के साथ रिवायत किया है कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुछ लोगों को नमाज में सदल करते हुए देखा,
فرمایا گویا یہ یہودی ہیں جو اپنی عبادت خانے سے باہر آئے ہیں۔ تو کیا معلوم ہوا کہ نماز میں یہودیوں کی طرح سے گردن پر کپڑا لٹکانا، گردن پر کپڑا لٹکانے کو ہی کیا کہا جاتا ہے؟ صدل کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ صدل یہ ہے کہ سر یا کندھوں پر اس طرح کپڑا ڈالا جائے کہ وہ دونوں طرف لٹکتا رہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں لٹکتا رہتا ہے تو اٹھنے بیٹھنے میں بھی دقت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عورتیں نماز فجر ادا کرتیں تو وہ اپنی چادروں میں لپٹی ہوا کرتی تھیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالغہ عورت کو نماز اوڑھنے کے بغیر نہیں ہوتی۔ مطلب کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم جو ہے ہمارے اس میں کیپ لگا ہوا ہے، ہم نے جیکٹ پہنی ہے، ہم اس میں کیپ لگا کر ہی نماز پڑھ لیں۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہ صحیح سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 641 کہ بنا اوڑھنی کے بالغہ عورت، مطلب جو بڑی عورت ہے جس پہ نماز فرض ہو گئی ہے، اس کی نماز بنا اوڑھنی کے نہیں ہوگی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے علم نہیں کہ ران قابل ستر چیز یا شرمگاہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نماز میں ننگے پاؤں کھڑے ہوتے تھے اور کبھی آپ نے جوتا پہن رکھا ہوتا تھا۔ تو دونوں طرح سے نماز جائز ہے، یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ جوتا اتارا ہی جائے۔ کیوں پہنتے تھے جوتا؟ کیونکہ اس وقت جو ہے جو مسجد تھی اس کا فرش کچا ہوا کرتا تھا اور اس میں کچھ بچھا وغیرہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ جس پہ کپڑے بچھا ہو یا کوئی چٹائی بچھی ہو ہم لوگ جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ اب آج کل تو قالینیں اور ایسے گدے اور اتنی اچھے موٹے کپڑے والے جو وہ بچھے رہتے ہیں جاڑوں میں تو اور بھی زیادہ، لیکن اس وقت جو مسجدیں تھیں نا، مدینہ میں جو مسجد تھی اس میں کیا تھا، کچھ بھی نہیں بچھا ہوا تھا، کیچڑ میں بھی لوگوں نے نماز پڑھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز ادا کرو تو اپنا جوتا پہن لو یا اسے اتار کر اپنے قدموں کے درمیان میں رکھ لو۔ تو جوتے کو رائٹ لیفٹ رکھنے سے بہتر کہاں ہے؟ اپنے پیروں کے بیچ میں، دونوں پیروں کے بیچ میں رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ کسی کو ڈسٹرب نہیں ہوگا، نہ رائٹ والا جو ہمارے نماز پڑھ رہا ہوگا اسے ڈسٹرب ہوگا، نہ لیفٹ والے کو ڈسٹرب ہوگا، نہ پیچھے اگر ہم رکھیں تو پیچھے جو پڑھ رہا ہے اس کا کیا ہوگا؟ اس کا سجدے کی جگہ ہوگی، وہاں پہ ہم جوتا نہیں رکھ سکتے۔ تو سب سے بہترین جگہ کون سی بتائی؟ دونوں پیروں کے بیچ میں۔ ایک روایت ہے کہ آپ نے فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرو اور جوتوں اور موزے پہن کر نماز وہ ادا نہیں کیا کرتے۔ مطلب بہتر کیا ہے کہ بنا جوتوں کے اور بنا موزے کی نماز پڑھ لیا جائے، لیکن آپ جوتوں کے ساتھ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اگر فرش ایسا ہے کہ اس پہ بنا جوتوں کے کھڑا نہیں ہوا جا رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مسجد میں آؤ تو جوتوں کو اچھی طرح یعنی کہ غور سے دیکھ لو، اگر ان میں گندگی یا نجاست نظر آئے تو انہیں زمین پر اچھی طرح رگڑو، پھر ان میں نماز ادا کرو، ٹھیک ہے، یعنی کہ نجاست اور بہت گندگی والے جوتے لے کے مسجد میں نہیں گھسنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم نماز ادا کرو تو جوتوں کو دائیں یا بائیں نہ رکھو بلکہ قدموں کے درمیان رکھو، کیونکہ تمہارا بایاں دوسرے نمازی کا دایاں ہوگا۔ ہاں اگر بائیں جانب کوئی نمازی نہ ہو تو بائیں جانب رکھ سکتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن حارث رحمۃ اللہ کو دیکھا کہ وہ پیچھے سے بالوں کا جوڑا باندھے نماز پڑھ رہے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اٹھے اور ان کا جوڑا کھول دیا۔ جب ابن حارث رحمۃ اللہ نماز سے فارغ ہوئے تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے میرے سر سے تمہیں کیا سروکار تھا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک اس طرح کے آدمی کی مثال اس شخص کی سی ہے جو مشقیں باندھی ہوئی حالت میں نماز ادا کر رہا ہو، یعنی کہ جوڑا باندھ کے نماز پڑھنے کی ایک طرح سے اس میں مناہی ہے اس حدیث میں کہ جوڑا باندھ کے نماز نہ پڑھی جائے۔
عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دھاری دار چادر میں نماز پڑھی۔ آپ کی نگاہ اس کی دھاریوں پر چلی گئی۔ جب فارغ ہوئے تو فرمایا، میری یہ چادر ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور اس کی سادہ چادر میرے پاس لے آؤ۔ اس کی دھاریوں نے، مطلب اس کی جو چادر کی دھاریاں تھیں، انہوں نے تو ابھی بھی مجھے نماز میں غافل کر دیا۔ کیا کیا؟ ان کی ایسا ہوتا ہے نا، کبھی بہت زیادہ ڈیزائن بنی ہوتی ہے جہاں نماز پہ، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اسی کو دھیان چلا جاتا ہے، اسی پہ دیکھنے لگتے ہیں کہ کیا پیٹرن بنا ہوا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں خشوع خضوع جو تھا وہ چلا گیا، ان کا کنسنٹریشن گڑبڑ ہو گیا۔ تو اس وجہ سے انہوں نے کیا کہا کہ اس کو بدل کے لے آؤ اور اس کی جگہ پلین چادر لے آؤ۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے گھر میں ایک جانب پردہ لٹکا رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم سے اپنا یہ پردہ ہٹا دو، اس کی تصویریں نماز میں مسلسل میرے سامنے آتی رہتی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ نقش و نگار والے مصلے پر نماز پڑھنے سے اعتراض کرنا چاہیے۔ تو بہتر کون سا ہے مصلی، کون سا جا نماز بہتر ہے؟ جس پہ کوئی ڈیزائن نہ بنا ہو، پلین بنا ہو۔ اور ویسے گھروں میں بھی بہت زیادہ ڈیزائن اور یہ سب جو کرتے ہیں نا، پردے بہت ڈیزائن کے، اور ادھر گلدان ادھر پھولدان، اور یہ بہت زیادہ یہ سب کرنا منع ہے۔ ٹھیک ہے، سادگی ہی جو ہے اسلام کا طریقہ ہے۔ اس سجانے کے لیے ہم لوگ یہاں لٹکا رہے ہیں، وہاں لٹکا رہے ہیں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے گرمی کی شدت سے بچنے کی خاطر سجدے کی جگہ پر کپڑے کا کنارہ بچھا لیتے تھے، کیونکہ فرش اتنا زیادہ سخت گرم ہو جاتا تھا جس کی وجہ سے سر جلنے لگتا تھا، تو وہ کیا کرتے تھے، سر کی جگہ پہ کیا کرتے تھے، ایک کپڑے کو بچھا لیتے تھے۔ اور دیکھو پہلے زمانے میں یہ تھا کہ لوگ جو ہے دین کے لیے جیتے تھے، دین کے لیے مرتے تھے۔ ان کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ اپنی عبادت اچھے سے کرنا ہے اور دین کو کیسے بھی پھیلانا ہے۔ اور ہماری زندگیوں کا مقصد کیا ہو گیا، ہمارا گھر اچھا ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے، دیواریں پینٹ ہونی چاہیے، پردہ اچھا ہونا چاہیے، ڈیزائن ہونا چاہیے، ہمارے عید بقرعید کے کپڑے بہت سارے ہونے چاہیے اور خوبصورت ہونے چاہیے۔ تو زندگی کا مقصد جب بڑا ہوتا ہے، اللہ کے لیے انسان جیتا ہے، تو یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اڑ جاتا ہے، اس کو زیادہ فرق نہیں۔ مطلب ہر ضروری چیز تو ضرور میسر ہونی چاہیے گھر میں، لیکن آسائش والی چیزیں، ڈیزائننگ والی چیزیں، اس سب میں بیجا خرچہ کرنا فضول ہے، اچھا نہیں مانا گیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔